صدیقہ اہل الصفا بسم اللہ فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے ایک دو نشست اعوذ باللہ اور ایک دو نشست بسم الامین اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوا ہے، اس طرف نہیں ہم جائیں گے کہ اس کے بڑے نام ہیں، فاتحہ کے مختلف نام ہیں، اس کی برکتیں احادیث میں ملتی ہیں، وہ سارا چونکہ آپ تک ہے۔ جو بالعموم گفتگو ہوتی ہے وہ عموماً نہیں کی جاتی، جو بالخصوص باتیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو الحمدو میں اسے آپ ذرا سمجھیں کہ الحمدو کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک جہان والوں کا، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ سب ترجمہ کہاں سے لے کے آئے اعلیٰ حضرت، سب خوبیاں، ساری تعریفیں، یہ ترجمہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو یہ ترجمہ الف لام کا ہے۔ الحمدو میں جو الف لام ہے، اس الف لام کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے سب کیا، سب، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جو الف لام آیا ہے نا، الف لام، یہ ذرا سمجھیے گا الف لام کیا ہے۔ الف لام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک الف لام اسمی ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پہ داخل ہوتا ہے،
اور ایک الف لام حرفی ہوتا ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ پہ داخل ہوتا ہے۔ الحمدو میں جو الف لام ہے یہ الف لام حرفی ہے۔ کون سا ہے؟ حرفی۔ اچھا، پھر الف لام دو طرح کا ہے، ایک الف لام زائدہ ہوتا ہے اور ایک غیر زائدہ ہوتا ہے۔ جو اپنے مدخول میں کوئی معنی پیدا کرے وہ الف لام غیر زائدہ ہے، اور جو اپنے مدخول میں کوئی معنی پیدا نہ کرے وہ الف لام زائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر الف لام دو طرح کا ہے، ایک الف لام لازمی ہوتا ہے اور ایک الف لام عارضی ہوتا ہے۔ وہ الف لام جو اپنے مدخول سے جدا نہ ہو۔ بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے پیر صاحب، بسم اللہ، رکھتا ہوں، رحمتیں ہوں، کرم نوازیاں ہوں جناب، بہت شکریہ جی، اللہ سلامت رکھے، خوش رہیں جی، آباد رہیں، مالک برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم رحمتیں عطا فرمائے، عافیت سے ہیں جی۔ آج الحمد ہم نے سمجھنا ہے الحمد۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ الف لام لازمی اور عارضی۔ الف لام لازمی وہ ہوتا ہے جو اپنے مدخول سے جدا نہیں ہوتا، جس پہ داخل ہوتا ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، جیسے اللہ۔ اللہ میں الف لام لازمی ہے، یہ اپنے مدخول سے جدا نہیں ہے۔ بسم اللہ سلامت رہیں۔ اور ایک لام الف لام ہوتا ہے عارضی جو اپنے مدخول سے جدا ہوتا ہے، وہ کسی پہ داخل کر لیں، جیسے العباس، الحارثو۔ تو یہ جو الف لام ہے یہ عارضی ہے، اپنے مدخول سے جدا ہے۔ اچھا، پھر الف لام پانچ طرح کا ہے۔ کتنی طرح کا؟ پانچ طرح کا۔ ایک الف لام عہد خارجی ہے، ایک الف لام عہد ظہوری ہے، اور ایک الف لام عہد ذہنی ہے، ایک الف لام جنسی ہے، اور ایک الف لام استغراقی ہے۔ یہ پھر پانچ طرح کا الف لام ہے۔ کتنی طرح کا؟ پانچ۔ یہ جو دیکھیں، میں نے آپ کو الحمدو کا الف لام سمجھانا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایمی ترجمہ نہیں کر دیا کہ سب تعریفیں ہی اللہ کے لیے ہیں، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ جو الف لام عہد خارجی ہے نا، یہ وہ الف لام ہوتا ہے جو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو متکلم کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اور مخاطب کے ذہن میں بھی ہوتا ہے۔ بات کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، جس سے بات ہو رہی ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ بات کرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اور جس سے بات ہو رہی ہے اسے بھی علم ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں الف لام عہد خارجی۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ مزمل کی طرف آئیے گا، 73 نمبر سورہ ہے اور 16 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پہ نام کسی رسول کا نہیں ہے، رسول پہ الف لام آیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں یہاں پہ کون رسول ہے جس کی فرعون نے نافرمانی کی؟ حضرت، یہ بات ہے۔ اب نام تو نہیں آیا، متکلم کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ موسیٰ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ موسیٰ ہیں۔ اسے کہتے ہیں الف لام عہد خارجی۔ کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد خارجی۔ انہیں ذرا تھوڑی دیر چھٹی کر دیں جی، پھر انہیں نماز کے وقت بلا لیں گے۔ انہیں ذرا چھٹی کر دیں، مسجد سے باہر بھیج دیں، انہیں چھٹی کر دیں، پھر جب ہم نماز کا وقت ہوگا پھر انہیں کہیں گے کہ آپ لوگ آ جائیں۔ دوسرا ہے الف لام عہد ذہنی۔ ذہنی، یہ وہ الف لام ہے، بسم اللہ، جس سے غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ غیر معین فرد، کوئی معینہ فرد نہیں ہے، غیر معین ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ اگر اجازت دیں تو ہم یوسف کو ساتھ لے جائیں،
تو اس وقت حضرت یعقوب نے فرمایا اخاف ان یأکلہ الذئب، ان یأکلہ الذئب، اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. کوئی بھیڑیا، کوئی خاص نہیں، کوئی بھیڑیا. تو یہاں پہ جو ذئبو پہ الف لام آیا ہے، یہ الف لام عہد خارجی ہے، کوئی معین بھیڑیا نہیں، کوئی بھی بھیڑیا اسے کھا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی. اور تیسرا ہے الف لام عہد حضوری، حضوری. یہ وہ الف لام ہوتا ہے جو فرد موجود حاضر کی طرف اشارہ کرتا ہے، لمحہ موجود کی بات کرتا ہے. مثال دیتا ہوں، اگر ہم کہیں یومن تو قیامت کا دن ہوگا، پتہ نہیں کب آنی ہے. کب سے سن رہے ہیں کل قیامت ہے، وہ ابھی تک کل آئی نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے نا؟ تو یومن کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں الیوم تو مراد آج کا دن ہے. مراد یہ جو الف لام، میں مثال دیتا ہوں، جب نبی رحمت نے اپنا حج ادا فرمایا، مقام غدیر پہ جا کے جب مولا علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، تو اس وقت ایک آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے آپ پہ آپ کا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ کا دین مکمل ہوا. آج کے دن، یہ جو لمحہ موجود کی طرف اشارہ کرتا ہے اسے الف لام حضوری کہتے ہیں، عہد حضوری. یہ جو یوم پہ الف لام آیا ہے یہ عہد حضوری، لمحہ موجود کی بات ہو رہی ہے. چوتھا الف لام ہے الف لام جنسی، جو کسی جنس کے لیے آتا ہے. جیسے کہا جائے الرجل خیر من المرأتی، مرد عورت سے بہتر ہے، تو یہ الرجلو پہ جو الف لام ہے یہ مرد، جنس، کسی جنس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں الف لام جنسی. میرے صاحبو پانچواں الف لام ہے الف لام استغراقی. الف لام استغراقی وہ الف لام ہوتا ہے جس میں جنس کے تمام افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تمام. الحمد پہ الف لام استغراقی ہے، اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں. تعریف کا کوئی ایسا کونا ہے ہی نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو. یہ ہے الف لام استغراقی. کیا میں امید کروں میرے دوستوں کو الحمد کے الف لام کی سمجھ آ گئی؟ آ گئی. الحمد للہ رب العالمین، ترجمہ یہ ہوگا تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا. اب الف لام اگر سمجھ آ گیا تو آگے ہے حمد. حمدن، یہ حامدہ بلکہ حامیدہ اسباب سامیہ یسمعو سے ہے. بسم اللہ خیر و بھیجا. حامیدہ یسمعو یحمدو، حامیدہ یحمدو حمدن. حمدن اس کا مصدر ہے. حمدن کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. کیا معنی ہے؟ تعریف کرنا. حمد کا معنی تعریف نکلا. الحمدو، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدو مبتدا ہے، اگر اس کی میں ترکیب عرض کروں، لام حروف جارہ ہے، اللہ اس میں جلالت موصوف ہے. رب العالمین مضاف مضاف علیہ ہو کر یہ صفت ہے، موصوف اپنے صفت سے مل کے لام کے لیے مجرور ہے. حرف جار اور مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے،
اور اس کے لیے فعل جو معذوف ہے وہ ثابتن نکال لیتے ہیں علماء نحوی، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ سنو ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کرنا ضروری ہوتی ہیں، اہل علم تک یہ چونکہ ایک پیغام جا رہا ہے، تفسیر کا سلسلہ چونکہ جاری ہے، ہم مانا کر چکے کہ حمد اللہ کے لیے ہے، حمد سب تعریفیں اللہ۔ اچھا یہ جو حامدہ یحمدو سے ہے نا، باب سامیہ یسمعو، یہ ہم مادہ سے بھی ہے، اور تحمیدن باب تفعیل سے ہے۔ میں اس کی گردان پڑھتا ہوں پھر میرے دوستوں کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو حمد ہے نا، حمد، حمدہ یحمد تحمیدن فہو محمدن، محمدن بھی اسی سے نکلا ہے، محمدن۔ جب اسے باب تفعیل سے لیں گے حمد کو تو اس کا معنی ہوگا بار بار تعریف کرنا، بار بار۔ محمدن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، بار بار تعریف کرنے والا، بار بار تعریف۔ اب ذرا سمجھیے گا، حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، وحمد یحمد تحمیدا فہو محمد۔ یہ محمد یہیں سے نکلا ہے، محمد۔ اب آپ نے غور کیا، محمد اس کا معنی ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی۔ اچھا اس میں فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے ہوگا حامدن، حامدن کہتے ہیں تعریف کرنے والا، اور اس کا مفعول بنے گا محمودن، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ اب ذرا توجہ توجہ، محمدن بار بار تعریف کرنے والا، محمدن جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ جملہ عرض کرنے لگا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں بھئی، حمد اس کی ہے جو محمد کے لیے محمد ہے۔ نہیں دوستوں نے توجہ نہیں کی، کوئی توجہ نہیں کی۔ بھائی پروردگار کی حمد ہے، اللہ میرے نبی کے لیے محمد ہے، اللہ حضور محمد ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں جو بار بار تعریف کرے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کیا میں امید کروں کہ یہ نحوی گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہم اس نتیجے پہ آ گئے کہ حمد کا معنی نکلا تعریف کرنے والا۔ اچھا اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنتا ہے احمدو، احمدو کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ قابل تعریف۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، سب سے زیادہ۔ اچھا مجھے احمد، یہ جو احمدو ہے نا، اس میں تفضیل کا صیغہ حمد سے، یہ سورہ صف کی طرف ذرا آنا، 61 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 6 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے مخاطب ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ اپنی قوم سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تم، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، میں پچھلی آیت پہلے پڑھ چکا، وہ 5ویں تھی، پڑھنی چھٹی تھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو، ومبشرا برسول، اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری نہ سناؤں، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور نام ان کا احمد ہوگا۔ یہ احمد حمد والا ہے، یہ وہی احمد ہے
جو حمد تمہید باب تفعیل سے، حمد باب سامیہ یسمعو سے، احمدو اس میں تفضیل، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ قابل تعریف۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اس کی خوشخبری نہ دوں جس کی تعریف ہی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ احمدو ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، احمدو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حمد کا معنی ہم منضبط کر چکے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے جس کی جو تعریف کرنا۔ حمد کا معنی تعریف، اگر تعریف بھی معنی کرو ٹھیک ہوگا، لیکن اگر مصدر سے معنی لے کے آؤ گے تو معنی ہوگا تعریف کرنا۔ حمد معنی نکلا تعریف۔ اگر یہ نحوی گفتگو آپ تک پہنچ گئی ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں میں کتاب اللہ میں سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ حمد کہاں کہاں ہے، یہ حمد کس کس مقام پہ ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ ایک ترتیب سے گفتگو چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ پہ 3 نشستیں ہوئی ہیں، بسم اللہ پہ 3 نشستیں ہوئی ہیں، آج الحمدللہ پہ نشست ہے۔ ہم الحمدو کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں آئیے گا، 45 نمبر سورہ ہے، 36 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وجہ یہ ہے رب السماواتی و رب الارضی رب العالمین۔ حمد کا مصداق صرف اللہ ہے، وجہ یہ ہے آسمانوں کو پالنے والا ہے، زمین والوں کو پالنے والا ہے، اور عالمین کا رب ہے ہی اللہ۔ اسی لیے حمد صرف، یہ آپ کی زبانوں پہ آنا چاہیے، حمد کا مصداق، خوش رہیں، حمد کا مصداق۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، ذرا حمد سمجھتے آنا، سورہ بنی اسرائیل کی طرف آنا، 17 نمبر سورہ ہے، 44 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شَيْءٍ، یہ جو شے ہے نا، کوئی بھی شے، کوئی بھی شے ہے، وَإِنَّ مِن شَيْءٍ، ہر کوئی شے، شے، شَيْءٍ شے، یہ بھی شے ہے، 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 ہر شے کوئی شے ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر شے کوئی۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ جب کسی بھی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ بنا رہا ہے، جو بن رہی ہے وہی تو شے ہے بھائی، خالق وہ ہے، جو مخلوق ہے وہ شے ہے، ہر شے کوئی نہ کوئی۔ اچھا میں سیگریگیٹ کرتا ہوں، یہ عمارت ایک شے ہے، یہ گاڑیاں شے ہیں، ہاں جی جبرائیل بھی ایک شے ہے، بنا ہے، وہ بھی تو بنا ہے، میکائیل شے ہے، اسرافیل بھی شے ہے، اسرائیل بھی شے ہے، ابلیس بھی ایک شے ہے۔ وہ وکری گل ہے کہ یہ بڑی شے ہے اور بڑی بری شے ہے، یہ بڑی بری شے ہے۔ جنت شے ہے، جہنم بھی ایک شے ہے، ہر چیز کوئی نہ کوئی شے ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ہر شے کوئی نہ کوئی شے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، اگر کوئی شے ہے اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہو شے اور اللہ کی حمد نہ کرے۔ ہر شے مصروف حمد ہے، ہر شے، میں جملے کبھی کبھی اوکھے بولتا ہوں، میں آسان کرتا ہوں، ہر شے اس کی حمد کر رہی ہے، ہر شے اس کی حمد۔ میں اسے سیگریگیٹ کروں، ذرا سیگریگیٹ کروں گا پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ سورہ رات کی طرف آنا، میں ایک شے بیان کرنے لگا ہوں، سورہ رات ہے، 13 نمبر سورہ ہے، 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جو بادل گرجتے ہیں نا، رعدا کہتے ہیں بادل کی گرج کو، یہ جو بادل کی گرج آتی ہے، جب بادل گرجتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک آواز، ایک ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک ساؤنڈ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے دل لرز جاتے ہیں جب بادل گرجتا ہے، اس کی اتنی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ دو بادلوں کی گرج ہے نا، بِحَمْدِهِ، یہ میری حمد کر رہا ہے،
بادلوں کا گرجنا تمہیں گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں، اصل میں یہ الحمدو کہہ رہا ہے. بادلوں کی گرج میری الحمد حمد کر رہی ہے. بادلوں کی گرج میری حمد کر رہی ہے. اچھا آگے اللہ فرماتا ہے والملائکۃ من خیفتہ، اور ان بادلوں کی گرج کے سننے سے جو فرشتے ڈر رہے ہیں نا، ان کا ڈرنا میری حمد ہے. ان کی خشیت میری حمد ہے. ان کا خوف زدہ ہو جانا یہ بھی میری حمد ہے. بادلوں کی گرج، حکم ہوتا ہے یا جبالو، اے پہاڑو اوبی معہو، اے پہاڑو سنو، میرا داؤد میری حمد کر رہا ہے. تمہیں حکم ہے نبی داؤد کے ساتھ مل جاؤ، تم بھی میری حمد کرو. تمہیں یہ کلر کہار کے پہاڑ جو خاموش نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں. یہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں. یہ جو بادل کی گرج ہے یہ اللہ کی حمد ہے. یہ کوئی شے، ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتا ہوں، ٹھہرو. سورہ مومن پڑھو ذرا، 40 نمبر سورہ 7 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے الذی یحملون العرش، یہ جو فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ہماری حمد میں مصروف ہیں. جو ملائکہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کی، آواز کم ہے، یہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں. یہ جو بادل گرج رہا ہے یہ اللہ کی حمد ہے. یہ جو ملائکہ بادلوں کی گرج سن کے خوف زدہ ہو رہے ہیں یہ اللہ کی کوئی شے ایسی. اچھا تھوڑا آگے چلیں، ذرا عرش سے آگے چلیں، بادلوں سے آگے چلیں، ٹھہریے گا. سورہ اعراف کی طرف آؤ. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو مؤمن ہیں اور اعمال صالحہ کرتے رہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ان کی قوت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے. اولئک اصحاب الجنتی، یہ اصحاب جنت ہیں، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مولا علی فرماتے ہیں یہ اصحاب بدر کی بات ہو رہی ہے، یہ بدر کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا میں اس آیت کو تھوڑا چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں. اب جنت والوں کی بات ہوئی ہے نا. اللہ فرماتا ہے وقالوا الحمد للہ، جنت میں جنتی اللہ کی حمد کر رہے ہیں. جنت میں جنتی اللہ کی. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. سورہ یونس کی طرف آؤ ذرا، 10 نمبر سورہ ہے، 10 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، جنت میں جنتی ایک دعا کریں گے اور ان کی دعا یہ ہوگی سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وآخر دعواہم، اور ان کی دعا پتہ کہاں پہ ختم ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کی دعا ختم ہوگی اللہ کی حمد پہ. اللہ کی. اب مجھے جواب دو، جنتی جنت میں حمد کر رہے ہیں، پہاڑوں کا گرجنا اللہ کی، آواز کم ہے، پہاڑوں کا گرجنا اللہ کی، فرشتے عرش کو اٹھائے اللہ کی. اچھا ایک منٹ ٹھہرو، ایک آیت اور پڑھتا ہوں. میرے سامنے 2-3 آیتیں اور آ رہی ہیں، ٹھہرنا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال حضرت نوح نے محنت فرمائی، لیکن 950 سال کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نوح نے دعائے ضرر کی، جسے آپ عام فہم میں بد دعا کہہ دیتے ہیں. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ غرق کر، انہیں نہیں چھوڑنا. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کی نسلیں بھی کلمہ نہیں پڑھیں گی، اللہ ان پہ عذاب بھیج. تو پھر عذاب آیا تھا، عذاب بولو آیا تھا. جب عذاب آ گیا نا، اس وقت اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے نوح جب آپ اور آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدِ، تو پھر میری حمد کیجئے گا. کیا کیجئے گا؟
آپ نے توجہ نہیں کی، حضرت نوح اپنی قوم پہ عذاب بھیج کے پھر حمد کر رہے ہیں. نہیں توجہ کی، میں کوئی بات کر رہا ہوں. حضرت نوح قوم سے بیزار ہوئے ہیں. قوم سے بیزار ہو کے جو حمد کرے اسے نوح نبی کہتے ہیں. لوگ پتھر ماریں دعائیں کار کے جو حمد کرے اسے محمد نبی کہتے ہیں. لوگوں کے پتھر کھا کے جو حمد کرے، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اور یہ میرا دل کرتا ہے یہ جملہ میں ذرا دوبارہ عرض کروں. اور بھائی 950 سال کی محنت کے بعد بیزار ہو کے امت پہ عذاب بھیج کے جو حمد کرے وہ نوح نبی ہیں. مکے کے کافروں کے ظلم برداشت کر کے جو اللہ کی حمد کرے وہی تو میرا نبی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے شان رسالت؟ گزارش تو یہ کر رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو حمد سے خارج ہو. ہر شے اس کی حمد میں مصروف ہے. بولتے کیوں نہیں؟ ہر شے اس کی حمد میں مصروف ہے. اچھا یارا یہ 2 آیتیں ذرا سنیے گا، لطف لیجئے گا. 2 آیتیں ذرا سنیے گا. سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر آیت ہے. سورہ نصر ہے، 110 نمبر سورہ ہے. اور یہ ساری صورت میں پڑھوں گا. 110 نمبر سورہ. توجہ توجہ توجہ. 110 یہ آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 80-85 سال ہوئی نا تو عرض کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرمائے ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے. اب ایک بیٹا نہیں، ایک ابراہیم آئے اور ایک اسحاق آئے. اللہ نے 2 لال عطا فرمائے. اب جب اولاد جیسی نعمت خلیل کے گود میں آئی تو خلیل عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی، ہائے ہائے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور بھائی اولاد میں برکت آ جائے تو خلیل حمد کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اولاد میں برکت آ جائے جو حمد کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں. امت میں برکت آ جائے جو حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. یہ امت میں برکت آئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نصرت آ جائے، فوج در فوج لوگ جب آپ کے دین میں شامل ہونا شروع ہو جائیں، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کیجئے، اپنے رب کی حمد کیجئے. اور بھائی اولاد کے آنے پہ جو حمد کرے وہ خلیل ہیں. امت کی برکت میں جو حمد کرے وہ حبیب ہے. چلو ہم اس نتیجے پہ آ گئے کہ حمد جگہ جگہ پہ ہے. حمد کا معنی الحمدللہ، کیا معنی؟ تمام تعریفیں، سارے بولو تمام تعریفیں. دنیا کی ہر شے کس کی تعریف میں مصروف ہے؟ آواز کم آئی ہے. ہر چیز کس کی تعریف کر رہی ہے؟ کوئی شے اس کی تعریف کرنے سے خالی نہیں ہے. ہر شے اس کی تعریف میں مصروف ہے. ہر شے اس کی تعریف میں مصروف ہے. اب آئیے آخری آیت سنو. اور آج ایک چھوٹا سا ایک شیڈیول ہے. عامر صاحب تشریف لائے ہیں سندھ بینک سے، آپ کی ٹیم بھی ہے ساتھ. تو آپ نے نماز جمعہ کے بعد جانا نہیں ہے. کچھ آپ سے ڈسکس کریں گے کچھ ایک پروجیکٹ کے حوالے سے، تو آپ ضرور سنیے گا. سامنے اسکول میں انتظام کیا گیا ہے سٹنگ کا. جب نماز ہو جائے تو آپ نے یہاں سے ڈائریکٹ وہاں چلے جانا ہے. 10-15-20 منٹ کا سیشن ہوگا، وہ سن کے پھر آپ لوگ تھوڑا سا توام کا بھی انتظام ہوگا بعد میں. اچھا چلیں وہ سیشن ضرور آپ سنیے گا. گزارش یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد، یہ ذرا حمد لفظ رکھیں. ہر چیز اللہ کی، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو اس کی حمد سے خالی ہو. ہر چیز اس کی حمد میں مصروف ہے. ہم نے ترجمہ کیا الحمد للہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب ذرا سورہ بنی اسرائیل سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے محبوب، اے ہمارے حبیب، یہ جو آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ اسے ادا کیا کریں. 17 اور 79 ذرا ٹھہریے گا، یہ آیت میرے سامنے آ جائے تاکہ ترجمہ ہم اعلیٰ حضرت کا کر لیں. 17 اور 79 آیت کا نمبر 79. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ، فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس حصے میں تہجد کرو، نَافِلَةً لَكَ، اور یہ عمل آپ کے لیے خاص عمل ہے. یہ عمل حضور کے لیے خاص. نماز تہجد آ گئی. اللہ فرماتا ہے عسا، قریب ہے، این یبعثک ربک، کہ آپ کا رب آپ کو کھڑا کرے، مقام محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو حمد والی جگہ پہ کھڑا کرے. مقام محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے. میں نہیں آگے چلوں گا جب تک آپ جاگے گے نہیں. آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا. آمدہ ریکارڈ فقیر کا جملہ لے جو. مفسر قرآن حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ جب حضور کھڑے ہو جائیں گے اس وقت خدا سمیت کائنات کی ہر شے محمد کی حمد کرے گی. اس وقت کائنات کی ہر شے حضور کی حمد کرے گی. اور نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، یہ وہ وقت ہوگا جب کائنات کی ہر شے خدا سمیت حضور کی حمد کرے گی. آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں کی، کائنات خدا کی حمد کر رہی ہے، خدا اپنی کائنات کے ساتھ محمد کی حمد کر رہا ہے. پوری ذمہ داری ہے اس جملے کی، غیر ذمہ دار بندہ نہیں میں اپنے مسلک کا. اب ایک جملہ سننا فقیر کا اور توجہ سے سننا. ساری کائنات حمد کر رہی ہے اللہ کی. اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی. نہیں توجہ ہی نہیں کی. ساری کائنات حمد کر رہی ہے اللہ کی. اللہ فرماتا ہے کل شیء، شے، جو بھی شے ہے، شے میں سمجھا چکا، ہر شے کوئی نہ کوئی شے ہے. اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا مگر وجہہ، باقی رہے گا اللہ. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن باقی رہے گا اللہ. اس کا مطلب ہے جو اللہ کی حمد کر رہے ہیں یہ سارے فانی ہیں. اللہ حضور کی حمد کر رہا ہے. اللہ کی حمد کرنے والے فنا ہو سکتے ہیں، نبی کی حمد کرنے والا فنا نہیں ہو سکتا. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جائے. پروردگار رسول کی حمد کر رہا ہے، خدا حمد کر رہا ہے. اب مجھے کہنے دو الحمدللہ رب العالمین میں اگر تم حضور کی بھی حمد کرو یہی خدا کی حمد ہے. یہ خدا کی حمد ہے. حضور کی توصیف کرنے والوں، حضور کی شان پہ مچلنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم پروردگار کی حمد کر رہے ہو. یہ اللہ کی حمد ہے. الحمد للہ رب العالمین. کیا میں امید کروں حمد سمجھ آ گئی؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں. ہاں جی، اسی لیے وہ منبر پہ آئے نا تو انہوں نے آ کے حضور کی تعریف شروع کر دی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ اللِّسَانُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. سونیا تیرے وچ کوئی عیب ہے ہی نہیں. سونیا تیرے وچ کوئی عیب.
وجہ پتہ کہ یہ کأنک قد خلقتا کما تشاء نہیں، توجہ ذرا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کی میں توضیح کر رہا ہوں. کأنک قد خلقتا کما تشاء، سارے رب دی مرضی نال بنے نے، تو اپنی مرضی نال بنے ہے. یا یہ جملہ اگر یوں کہوں تو زیادہ مضبوط ہو جائے گا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہر ایک صورت کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. کأنک قد خلقتا کما تشاء، سونیا تینوں رب نے تیری مرضی نال بنائے ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. ساری دنیا مصروف حمد الہ ہے، ساری دنیا مصروف حمد الہ ہے. الہ جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں. اللہ محمد ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ محمد ہے، حضور محمد ہے. اور نہیں، آخری جملہ سنو، ہم نماز کی طرف آ گئے. محمد جسے محمد کرے وہی تو میرا نبی ہے. بار بار تعریف کرنے والا محمد ہوتا ہے، اور جس کی بار بار تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے. کیا میں امید کروں الحمدللہ رب العالمین آج سمجھ آ گیا؟ اس کی ہر بات سمجھ آ گئی؟ بس ہر وقت محمد محمد کیا کرو. یہ جو تم محمد محمد کرتے ہو یہ اللہ کی حمد ہے. نہیں تو سمجھے ہی نہیں. ہن اے جملہ سن کے جس مولوی دے پیٹ وچ پیڑ اٹھے کہ محمد محمد اللہ دی حمد ہے، تے انہیں پچھو تقریر کوئی نہیں سنی. اگر پہاڑوں کا، یہ بادلوں کا گرجنا حمد ہو سکتا ہے، پچھو تقریر نہیں سنی انہیں، جملہ صرف ہی تو پڑھے ہے. بادلوں کا گرجنا حمد ہو سکتا ہے، فرشتوں کی خشیت حمد ہو سکتی ہے، اسماعیل کا آنا حمد ہو سکتا ہے، جناب لوط کی قوم پہ عذاب آ جائے نبی کی زبان پہ حمد آئے وہ حمد ہو سکتا ہے. محمد کی حمد نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کی حمد خدا کی حمد ہے. رسول اللہ کی تعریف و توصیف کرنا اللہ کی حمد ہے. جسے الحمدو سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں. اگر تم پروردگار کی تعریفوں میں مصروف ہو، پروردگار یار کی بات کر رہا ہے. وہ ریت کا ایک ٹبہ ہے، ادھر سے ایک درویش بولا تھا، محمد محمد پکیندے گزر گئی. بولو بھی تو صحیح نا، محمد محمد پکیندے گزر گئی. آہد نال احمد، بولو بھی تو صحیح نا، آہد نال احمد. وجہ یہ ہے کہ حمد محمد سے جدا ہی نہیں ہے. نہیں، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. محمد حمد، آہد احمد، محمد محمد، تمہید تحمید یہ جدا ہی نہیں ہے. اور جو محمد محمد کر رہا ہے وہ پروردگار کی تعریف کر رہا ہے. یار ہونا توڑا مرکز پہ بند ہے، مرکز جو مکمل ہو جانا ہے، مرکز محبت، مرکز قرآن، جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اندر وڑدیاں بندیاں سبحان اللہ کہنا ہے. نہیں تو سمجھے ہی نہیں ہے. ایتھو گیٹ جڑا اندر وڑے گا انہیں ویخ دیا سبحان اللہ تے کہنا ہے. یہ تعریف مرکز دی نہیں ہو رہی، خدا دی ہو رہی ہے. اچھا تو چھوٹے سے مرکز کی تعریف کرے تو مانتا ہے یہ خدا کی تعریف ہے، تو جو مرکز کائنات کی تعریف کرے وہ خدا کی تعریف نہیں ہے. میرا نبی مرکز کائنات ہے. جو مانتا ہے حضور کو مرکز کائنات سبحان اللہ کہو جلدی. الحمدو میں اصل میں حضور کی تعریف ہے. تو جتنی حضور کی تعریف کرتا جائے گا یہ اللہ کی حمد ہوتی جائے گی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.